الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء فغطيته به وسرت انظر كأنه تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد اس ٹکڑے پر ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے ممنون اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وعظا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم إِنَّا جَدَّاكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل الحسن عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل مع
معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ کأنہا رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت نعم انا جداک وآخاک تحت الکساء. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان ادخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت وعلیک السلام یا ویا امیر المؤمنین علیہ السلام. فقال یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحة طیبہ کأنہا رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقلت نعم ہا ہوا مع ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء.
اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاذن لی ان نکون معاکم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن آباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم
قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى ألا يقرئك السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي جل جلاله إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفآذا شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي فيهم محموم إلا وفرج الله هما پالنے والی اسم اعظم کی جو حدیث قصہ میں 8 سلام پر مشتمل ہے. پالنے والے تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ ان کے والدین کی جو روح ہے اس کے اوپر اپنی مغفرت فرما. روز محشر
معراج کی رات گزری ہے، پالنے والے اس معراج کی رات کا تجھے واسطہ کہ جو سرکار کرایا اور تمام جو دنیا یہ آباد ہے، 7 زمین کی تہہ، 7 آسمان کی تہہ، 7 سمندر کی تہہ، ان میں جو مخلوقات رہتی ہے ان کی سب کے لیے پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ جو مومنین یہاں تشریف فرما ہے، پالنے والے تمہارے گھروں کو خداوند عالم زینت العلم باب حکمت العلم کے وسیلے سے ترقی میں، علمی ترقی میدان میں عطا فرما۔ جو مومنین اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہے، جن کو بر نہیں ملتا، پالنے والے ان کے والدین کے اوپر رحمت نازل فرما اور ان کی مشکلوں کو آسان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے فرما۔ ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت اللہ وقضى اللہ حاجتا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فآزوا وسعدوا فی الدنیا والآخرة ورب الکعبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں مومنین، جس مومنین کے لیے ہوئی ہے، اس کے بعد سوزخان صاحبان آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، مرحوم کی روح کی بلندی و درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عجل فرجهم برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمان صلوات۔ رک گیا بڑھتا ہوا ایسا لگا رک گیا بڑھتا ہوا ایسا لگا مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا جب کوئی مشکل پڑی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی جب کوئی
مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا رک گیا درود محمد والا جب وطن سے کوچ کے مسلم کی تیاری ہوئی جب وطن سے کوچ کے مسلم کی تیاری ہوئی خانہ آل ابا میں گریہ و زاری ہوئی رے دونوں بیٹوں کی رخصت ماں سے یکباری ہوئی ہر فزن شوہر سے اپنے یوں وہ دکھیا ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم رے دوسرا میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم رے دوسرا میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کوچ فاتحہ حضرات سورہ فاتحہ التماس سید افضال حسین جعفری ابن سید زامن حسین جعفری اور اہل خانہ کے تمام مروین حاضرین مجلس کے تمام مروین بالخصوص شہدائے ملت جعفری سورہ فاتحہ میں شامل فرمائیں اللہ بسم اللہ الرحمن گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکل
نکلے، عیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہر سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مقام ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، ارے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ارے ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، ارے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، ارے اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی زری ہے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر، ارے کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، ارے کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، ارے گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں،
گھر سے جب بہرے سفر جزاک اللہ. خیر العمل کی ادائیگی میں مصروف عمل تھے معروف سوز خان جناب قسیم زیدی و برادران. ہم دعا گو ہیں وارث خیر العمل سیدہ خیر النساء آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. عبادت عظمیٰ کی ادائیگی کے لیے ملتمس ہوں سلام گزار جناب کبیر عباس سے تشریف لائیں. ہدیہ سلام نظر مخدومہ کونین کریں بر محمد و آل محمد صلوات. جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش زبر تشریف لے آئیں، اور آپ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا سا آ گیا کہ یکجا ہو کے بیٹھ جائیں گے تو مجلس کی ترتیب تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. بعد میں آنے والوں کو بھی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا. بات آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم. ساداتی کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا. یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا. دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دیکھا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا. اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں،
تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا پر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ. اپنی خلقت کا حق ادا کر رہے تھے معروف سلام گزار جناب دبیر عباس. ہم دعا گو ہیں خالق اعضاء سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کو اس مقبول عبادت کی ادائیگی پر بہترین اجر عطا فرمائیں. اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ملتمس ہوں جناب کمیل عباس سے تشریف لائیں. ہدیہ سلام نظر مخدومہ کونین کریں بر محمد و آل محمد صلوات. آج دیکھے نعرہ سلوات. ضرور ایک مطلب ایک شعر اس کے بعد کلام کی اشعار. ایک بار مل کے مرحوم کی درجات بلندی کے لیے بلند ترین صلوات عطیہ فرمائیں. بہت سوچا بہت سمجھا نہ ہم اس کے سوا جانے بھی خدا کیا ہے علی جانے علی کیا ہے خدا جانے بھی خدا کیا ہے علی جانے علی کیا ہے خدا جانے. اور شعر بطور افراز کہ میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا. میں مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پر یا علی مولا. مشکل کشا جانے پھر اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل کشا جانے. درود پڑھنے محمد وآلہ اور ایک کلام کا حکم ہے چند اشعار. اکبر مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آ جا
اکبر میں مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آجا کہ حوصلہ ہے اب ٹوٹنے والا ہے تو چہرہ دکھلا اکبر میں مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آجا اور کیسے بھولوں تیرا چہرہ تیری باتیں اکبر روز آتی ہے رلانے تیری یادیں اکبر التجا کرتی ہے بہن تجھ سے اور دل بہلا جا اکبر میں مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آجا اور یہ تمنا ہے تجھے دولہا بنا لوں بھیا ارے تیری شادی کا بھی ارمان بڑھا لوں بھیا لوٹ اپنے سر پر مجھ سے تو صحرا سجوا جا اکبر میں مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آجا اور میں نے بھیجا ہے یہی تو تمہیں خط میں لکھ کر ارے چند ہی روز کی مہمان ہے تیری خواہر ایک دفعہ زحمت کر لے اور میری قبر بنا جا اکبر میں مر جاؤں گی اور خائے ازلان میری بیوی بہت روئی ہے ہائے ازلان میری بیوی بہت روئی ہے ارے یہ وہ صدمہ ہے جو بہنیں ہی سمجھ سکتی ہے یہ صدا اب تک ہے مدینے میں اور چھوڑ کے مجھ کو نہ جا
اکبر میں ہے مر جاؤں گی صغرا سے ملنے آ جا. جزاک اللہ. ذکر پروقار سے مجلس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے معروف سلام گزار جناب کمیل عباس. ہم دعا گو ہیں مالک وقار آپ کے وقار میں اضافہ فرمائے. دوران سلام قبلہ علامہ ہادی عباس صاحب تشریف لائے. ہم دعا گو ہیں مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے. ہدیہ سلام کے لیے ملتمس ہوں معروف سلام گزار جناب شایان عباس سے تشریف لائیں. ہدیہ سلام نظر مخدومہ کونین کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعمیل حکم مصائب کے جن شراب سماعت نے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مرنے کے لیے جب چلے میدان میں اکبر، پیچھے چلے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے سرور. جب دور ہوا شاہ کی آنکھوں سے وہ دلبر، لوٹ آئے کہا مادر اکبر نے یہ روک. لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. لیلا دعائیں کیجئے، رخصت کی گھڑی یاد ہے، تم بھی تو وہیں تھی. اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی. اکبر کے کلیجے سے نظر ہٹتی نہیں تھی. لیلا ہمارے لال کا نازک سا ہے سینہ، سینے پہ نہ بیٹا میرا کھائے کوئی برچھی. لیلا دعائیں کیجئے، آواز یہی آتی ہے صغرا کی وطن سے. ایک بار ملا دے خدا بھائی کو بہن سے. ایک بار ملا دے خدا بھائی کو بہن سے. اکبر سے مل نہ پائی تو مر جائے گی صغرا.
دعائیں کیجئے اور سگرے کے سجانے کا جو ارمان ہے لیلا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو نہ آیا ارمان ہی رہ جائے گا اکبر جو نہ آیا اکبر کو اپنے ہاتھ سے ہم دولہا بنائے 18ویں منت بھی تو ہم کو ہے بڑھانی لیلا دعائیں کیجئے جیتا رہے اکبر بیٹے کے حق میں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی بر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ ذکر شفا سے پاکیزہ سماعتوں کو شفایاب کر رہے تھے معروف سلام گزار جناب شایان عباس ہم دعا گو ہیں خالق خاک شفا کریم کربلا آپ کو اپنے خصوصی حساب میں رکھے ہدیہ السلام کے لیے ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ نہا خان سلام گزار نقیب مصائب محمد و آل محمد جناب سید ساجد حسین جعفری صاحب سے تشریف لائیں ہدیہ السلام نظر مخدومہ قبل کریں بر محمد و آل محمد صلوات ایک مرتبہ درود پڑھی ملکی بابا سے کلام افضال ایک اچھا ماتمی اور عزادار بچہ تھا اور کافی وقت اس نے میرے دستے کے ساتھ انجمن کے ساتھ گزارا یقیناً وہ عمل اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے کہ عزاداری میں مصروف رہتا تھا اور بارہا جب بھی مجھے ملا ہے تو میں نے ہمیشہ اس سے کہا کہ بیٹا تم نے چھوڑ دیا تم اگر در حسین سے منسلک رہو گے تو تمام پریشانیوں سے تمام تکلیفوں سے دور رہو گے لیکن ظاہر ہے بس ایک وقت معین ہے اس وقت پر سب نے جانا ہے اس کی بخشش کے لیے جو اس کو پسند تھا کلام اس کے 2 شعر پیش کروں گا اور جو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کے لیے پڑھوں گا تو 2 شعر اس کے لیے پیش کروں گا آپ کے سامنے ایک مرتبہ درود پڑھیے بلکہ بابا سے شبیر یہ بولے میرے دل بر علی اکبر میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر ہے میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر زخموں پہ لگی خاک ہٹا کر یہ پکارا تو ہے علی اکبر میرے جینے کا سہارا ارے کس طرح سے رکھوں میں بھلا ہاتھ سینا پر میں
ایسے یہ اکبر نے کہا اے میرے بابا ہے آپ پہ دل جان سے فدا آپ کا بیٹا، ارے لیکن میری ہر سانس یہ سن کر ہوئی مضطر، میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر۔ اکبر یہ میرے کانپتے ہونٹوں پہ دعا ہے، یہ میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی صدا ہے۔ ارے غش کھائے کوئی باپ نہ بیٹے سے یہ کہہ کر میں جیت نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر۔ ارے بولے علی اکبر یہ سنا جلد نکالے، بابا میری مادر کے لیے خود کو سنبھالے۔ ارے مر جائے گی ماں آپ کے ہونٹوں سے یہ سن کر، میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر۔ مولا بیٹے سے فرماتے ہیں ارے ہوتا علی اکبر کوئی تجھ سا تیرا بیٹا، جو درد مجھے ہے تجھے محسوس وہ ہوتا تیرا نوحہ بھی یہ ہم شکل پیغمبر، میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر۔ ہائے میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر۔ یہ جناب یاسر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا۔ اب دو تین شعر اس کے جو پسند کرتا تھا وہ آپ کی سماعت کو نذر کروں گا۔ ایک مرتبہ درود سے نواز دیجیے گا پر محمد۔ بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون قیدی بازار آئے، امت کھڑی ہے پتھر اٹھائے یہ کون قیدی بازار آئے، نو کے سینہ پر اٹھ کر بھی نم ہے زینب کے سر سے دوری کا غم ہے، چادر سے پوچھو چادر بتائے یہ کون قیدی بازار آئے، بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون قیدی بازار آئے، غازی کی خواہر کا نام لیں گے آئے ہیں باغی الزام دیں گے، کہہ دو یہ رب سے میں شر اٹھائے یہ کون قیدی
से अपना चेहरा छुपाए, ये कौन कैदी बाजार आए। आबिद मसाइब की इंतहा है, ये काफिला जो रुक रुक चला है, जाने खुदा कब दरबार आए। ये कौन कैदी बाजार आए, बालों से अपना चेहरा छुपाए, ये कौन कैदी बाजार आए। मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुज़ूर वारिसान कौसर अजर रिसालत अदा कर रहे थे मारूफ सलाम गुज़ार जनाब साजिद हुसैन जाफरी। हम दुआ गो हैं कि इन्ना आतैना की तमाम अताएँ ता हयात हमारी इनकी हयात में शामिल रहें। मोमिनीन किराम, जब कोई बंदा मोमिन ख़ुद को मौत के हवाले करता है तो वो मौत से कैसे मुखातिब होता है। यकीनन अफ़ज़ाल हुसैन जाफरी भी मौत से इसी तरह मुखातिब हुए होंगे। चलो अशार पेश कर रहा हूँ। मैंने तुझको जान दी तू ज़िंदगी तक ले गई, मैंने तुझको जान दी तू ज़िंदगी तक ले गई, मौत तेरा शुक्रिया मुझको अली तक ले गई। मैंने तुझको जान दी तू ज़िंदगी तक ले गई, मौत तेरा शुक्रिया मुझको अली तक ले गई। और मौत तूने बंद करके मेरी आंखें खोल दी, मौत तूने बंद करके मेरी आंखें खोल दी, तू मुझे नूरे खुदा की रोशनी तक ले गई, तू मुझे नूरे खुदा की रोशनी तक ले गई। और मौत क्या थी, यूं लगा जैसे कोई दरवेश हो। मौत क्या थी, यूं लगा जैसे कोई दरवेश हो। वो कलंदर बन के आई और वली तक ले गई, वो कलंदर बन के आई और वली तक ले गई। और उसने जब देखा मेरे होठों पे है नादे अली, उसने जब देखा मेरे होठों पे है नादे अली, मौत फौरन ही मुझे सैयंजली तक ले गई, मौत फौरन ही मुझे सैयंजली तक ले गई। और देर से आने का शिकवा मौत से यासिर किया, देर से आने का शिकवा मौत से यासिर किया। जब मुझे वो तुरबते बिनते नबी तक ले गई, जब मुझे वो तुरबते बिनते नबी तक ले गई। बराए बुलंदी दर्जा सैयद अफ़ज़ाल हुसैन जाफरी बाबा से बुलंद आ रहे सलावत। इबादत उज़्मा की अदायगी के लिए मुल्तमिस हूँ मशहूर मारूफ शायर अहले बैत जनाब अरसलान आज़मी अज़लान से तशरीफ़ लाएँ। हदिया सलाम नज़र मखदूमा कौनैन करें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मरतबा और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे आपकी समात करता हूँ। रवानगी मदीना के हवाले से। जाना पड़ा है आज मदीना को छोड़कर, जाना पड़ा है आज मदीना को छोड़कर, रोए हुसैन
تربت زہرا کو چھوڑ کر، روئے حسین تربت زہرا کو چھوڑ کر، بیٹی عطا ہوئی ہے تو سمجھا ہوں ارسلان، بیٹی عطا ہوئی ہے تو سمجھا ہوں ارسلان، کس دل سے شاہ نکلے ہیں صغرا کو چھوڑ، کس دل سے شاہ نکلے ہیں صغرا کو چھوڑ کر۔ یہ کلام سے کچھ شعر آپ کی سماعت ہوگی نظر۔ وہ جو آزادی انکار کی توقیر بھی تھا، وہ جو آزادی انکار کی توقیر بھی تھا، ہاں وہی پاؤں میں پہنے ہوئے زنجیر بھی تھا، ہاں وہی پاؤں میں پہنے ہوئے زنجیر بھی تھا۔ خلد میں کاتب تقدیر سے بولا حر نے، خلد میں کاتب تقدیر سے بولا حر نے، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ لاش اکبر پہ یہ کہتے تھے پہنچ کر شبیر، لاش اکبر پہ یہ کہتے تھے پہنچ کر شبیر، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ قتل کرتے ہوئے دیکھا نہ مسلمانوں نے، کوئی قتل کرتے ہوئے دیکھا نہ مسلمانوں نے، کوئی پیغمبر اسلام کی تصویر بھی تھا، قتل کرتے ہوئے دیکھا نہ مسلمانوں نے، کوئی پیغمبر اسلام کی تصویر بھی تھا۔ سر کو گنتے ہوئے، سر کو گنتے ہوئے مقتل میں یہ کہتے تھے لئیں، سر کو گنتے ہوئے مقتل میں یہ کہتے تھے لئیں، ہم نے مارا ہے جنہیں ان میں تو بے شیر، ہم نے مارا ہے جنہیں ان میں تو بے شیر بھی تھا۔ شام کی راہ میں سورج کا چمکنا توبہ، شام کی راہ میں سورج کا چمکنا توبہ، یہ دیا وہ ہے جو شرمندہ تنویر بھی تھا۔ مدحت شہ نے رکھا اس پہ بھی غالب ازلان، مدحت شہ نے رکھا اس پہ بھی غالب ازلان، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی امیر بھی تھا۔ درود بھیجے محمد والے۔ جزاک اللہ۔ تزکیہ لفظ و بیان کر رہے تھے معروف شاعر غیر جناب ارسلان اعظمی۔ ہم دعا گو ہیں ابو البیان امیر کائنات آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ مومنین اکرام، ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک انتہائی متحرک عزادار زبان، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے ذہن رضا، انہوں نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے اور تمام ہی مولا کے ذاکرین کو ایک جگہ یکجا کیا ہے۔ ہر جگہ متحرک انداز میں اپنی خدمات در محمد و آل محمد پہ انجام دیتے ہیں ذہن رضا۔ ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ وَتُعِزُّ من تشاء سے عزت یافتہ، یدک الخیر سے عطا کردہ، تبرک رزق علم تقسیم کرنے والے عالم علامہ عباس علی ہادی صاحب سے ملتمس ہو تشریف لائیں، فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔
صلوات پڑھیے بلند آواز میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویت. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. مجلس ایصال ثواب بعنوان ایک مومن کے چہلم کے مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہے، اور میں نے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور اور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ اور اللہ کے عبد کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اللہ حضرت ابراہیم کا ایک امتحان لے رہا ہے، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو چکے، تو اب پروردگار عالم ابراہیم کو ایک امتحان دینے جا رہا ہے. اسی حوالے سے یہ آیت ہے. آیت کا ترجمہ سنیے اور بس ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. دیکھیں، یاد ہمیشہ اسی بات کو دلوایا جاتا ہے جسے یاد دلایا جا رہا ہو جب وہ اس منزل پر موجود ہو. اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہوں یاد کیجئے وہ بات، تو آپ پلٹ کر کہیں گے کون سی بات؟ میرا جملہ اس چیز پر شاہد اور گواہ ہے کہ آپ وہاں پر تھے، تبھی میں آپ کو یاد دلوا رہا ہوں. اللہ جو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، یہ جملہ بتا رہا ہے اللہ امتحان لے رہا تھا، نبی دیکھ رہے تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کلموں کے ذریعے. دیکھیں، جو تھوڑا بہت بھی قرآن اور انبیاء کے واقعات سے واقف ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یوں تو اللہ نے ہر نبی سے امتحان لیا، مگر ابراہیم وہ واحد نبی ہیں جن کے امتحانوں کا ذکر قرآن میں ہے. میں بس اشارے کروں گا، آپ ذرا سی گردنیں ہلا کر بتا دیجئے گا کہ یہ امتحانات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں. یعنی کیا وہ ابراہیم نہیں ہے جن کا امتحان نار نمرود سے؟ نے مسکرا کر کہا یہ وہی کلمے ہیں جن کے سنانے پر آدم کی توبہ قبول ہوئی. آپ سلامت رہیے سب تک وہ کلمے کا جن ناموں کے سنانے پر آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہی کلمے سنانے پر ابراہیم کو امامت مل گئی. تو شیعوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آدم رو رہے تھے، جبریل آئے، کہا کب تک گریا کرو گے؟ کہا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا. کہا اس نے ایسے چند نام بھیجے ہیں جن کا زبان پہ لانے پر معافی قبول ہو جاتی ہے. کہا بھائی جبریل بتاؤ کون سے نام ہے؟ کہا کہو نا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہاں نب آدم پہ نام آئے اور اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، اور یہی وہ نام ہے جن کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی. بس آخری جملہ ہے تقریر کا،
یہی وہ نام ہے جن کی وجہ سے آدم کو، تھوڑا بولیے بھائی، انہی ناموں کی وجہ سے تو مسجود ملائکہ ہوئے۔ اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا تھا کہ اگر تم اتنے اپنے قول کے سچے ہو تو سناؤ وہ نام؟ فرشتے خاموش یہ کہہ کے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور جیسے ہی اللہ نے کہا آدم اب تم سناؤ، آدم نے فرفر سنا دیے۔ تو میں ایک سوال کروں اگر اجازت ہو، یہ جو بسم اللہ نہیں بول رہے یعنی ان سے نہ کریں، جنہوں نے بسم اللہ کہا ہے بس انہی سے سوال ہے، باقی چپ رہیے، کچھ نہ بولیے بھلے۔ سوال یہ ہے، نام ایک ہے، ایک نام ہے، مگر آدم کو ملی خلافت، ابراہیم کو ملی امامت۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں آسان کروں بھائی، دو بچوں کو استاد نے سال میں ایک ہی چیز پڑھائی اور دونوں کا امتحان لیا، ظاہر ہے جو اس کو پڑھایا وہ اس کو پڑھایا، اب دونوں نے امتحان دیا اور ظاہر ہے کہ ایک ہی استاد کے پڑھے ہوئے، تو دونوں طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے برابر کا پرچہ حل کیا۔ اب استاد بیٹھا مارکنگ کرنے، مارکس دینے، لکھا اس کے بھی 10 میں سے 10 نمبر آئے، اس کے بھی 10 میں سے 10 نمبر آئے۔ اب کرنا ہے اعلان، نتیجوں کا رزلٹ بتانا ہے۔ استاد نے کہا بھائی یہ فرسٹ آئے ہیں، یہ سیکنڈ آئے ہیں۔ میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔ استاد نے کہا یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، تو آپ اعتراض کریں گے حضور پڑھایا ایک، امتحان ایک، نتیجہ ایک، پھر انعام مختلف کیوں ہے؟ اب کہہ دوں آسانی سے بات، آدم نے بھی وہی کلمے سنائے، ابراہیم نے بھی وہی کلمے سنائے، مگر یہ رزلٹ انعام میں اختلاف کیوں ہے؟ آدم کو دی خلافت، ابراہیم کو دی امامت۔ اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم نے کچھ خاص ایسی چیز سنائی ہے جس کی وجہ سے آدم کو انعام بڑا ملا، ابراہیم کو انعام بڑا ملا۔ تو پوچھا امام سے یہ بھی بتا دیجئے، آدم کے پاس تو بس خلافت ہے، ابراہیم کو دے دی امامت، تو فرق کیا ہے؟ سنیں گے جملہ۔ امام نے مسکرا کر کہا ابراہیم نے جو نام سنانے شروع کیے حسین پہ رکے نہیں، ابراہیم پہنچے قائم تک، چونکہ 12 کے نام سنائے تھے اس لیے امامت عطا۔ آپ سلامت رہیے، یہ ہے وہ امتحانی منزل۔ اور بس اتنی محبت سے سنا، اگرچہ اب دیکھیں کوئی یقیناً مجبوری ہوئی ہوگی، میرا تو 9 بجے وقت ختم ہو گیا تھا یہاں پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اب یہ 10 منٹ جو ہے اضافی ہے، اور یہ بھی میری مجبوری ہے، میں پڑھتا، لیکن مجھے ابھی ایک اور تقریر کرنی اور پھر روانگی ہے کربلا کے لیے، تو میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، زیادہ تقریر کر نہیں سکوں گا، بس ایک جملہ اور سن لیجئے، ہے توجہ سب کی۔ ابراہیم کو ملی امامت، مل گئی، اب اللہ نے ایک جملہ کا، اور خوش ہو جائیں گے اگر جملہ پہنچ گیا۔ ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بنائے گا۔ آپ سلامت رہیے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بنائے گا۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی پہلے دن اللہ نے طے کر دیا تم اپنی پسند کا جسے چاہو جو بنا لو، کسی ظالم کو امام نہیں بنا سکتے، یعنی جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ اب آپ لوگ کو میں حیران کروں، پروردگار یہ تو بتا تیری ڈکشنری میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ تیری ڈکشنری میں، تیرے کتاب میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں قرآن اٹھا کر پڑھیے اور دیکھتے رہیے اللہ نے ظلم کس کس کو کہا، لیکن میں حدیث ہی سے یہ بات ایک جملے میں تمام کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ قرآن میں آیت تھی لا ینالو عہد الظالمین، ابراہیم میرا یہ عہدہ، سب بولے نا ایسے بات بنتی، کہاں تک نہیں جائے گا؟ یعنی ابراہیم اگر تمہاری نسل میں کوئی ظالم آئے وہ امام نہیں بن سکتا۔ اب سوال یہ پروردگار یہ تو پتا ظلم کیا ہے، تو اللہ یہی کہے گا کہاں میرے قرآن میں تلاش کرو گے، اس لیے کہ ظلم کی بڑی باتیں کہی ہیں، اس سے پوچھو نا جو دیکھ رہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے حبیب یاد کرو جب ہم نے امتحان لیا،
یعنی جب ظلم کا پوچھا ہوگا ابراہیم نے تو جو اس موقع پر کھڑا تھا اسے پتا ہے یہاں کس ظلم کی بات ہو رہی ہے. جب کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا نبی اللہ یہ تو بتائیے, اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ نبی نے کہا ابراہیم نے پوچھا تھا پروردگار ذرا ظلم تو بتا, ظلم کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی یا ابراہیم من سجد لصنم من دونی لا اجعلہ اماما ابدا. ابراہیم جس نے کبھی بت کو سجدہ کیا ہو وہ سب بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا. علی کی امامت پہ سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے, علی کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے بت کو سجدہ نہیں. بس تمام ہو گئی تقریر. یہ امامت علی پر سب سے بڑی دلیل, علی نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. علی نے بت توڑے ضرور ہے, سجدہ نہیں کیا. یہ سب سے بڑی دلیل امامت علوی پر. ظاہر ہے کہ امامت سے ہمیشہ زمانے نے نظریں چرا کے رکھی اور امامت کے چراغ کو بجھانا چاہا. اس لیے تو یہ رات آ گئی کہ حسین دربار میں پہنچ گئے اور ظالم کہہ رہا ہے حسین کی گردن کو جدا کرو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جس شب میں آپ تشریف فرما ہے یہ شب روانگی ہے, آخری رات مدینے میں ہے حسین کی. عزیزوں, جب کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو وطن سے مربوط ساری چیزیں ذہن میں گھومنے لگ جاتی ہیں, کتنی یادیں ہوتی ہیں. آپ اگر رونے آئے ہیں جملہ بہت محسوس کریں گے. کیا جب مدینے کی مسجد نبوی میں آئے ہوں گے آخری رات تو جب رسول کا سونا منبر دیکھا ہوگا تو حسین کو بچپن یاد آیا ہوگا. یہی تو منبر تھا جہاں رسول اپنی آغوش میں بٹھا لیتے تھے اور امت کو بتاتے تھے میرا یہ نواسا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. مگر ہائے کیا قیامت برپا ہو گئی. حسین جانے مدینہ, مدینہ کو چھوڑ رہا ہے. آپ گریہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک جوان کی مجلس ہے تو حال تو اسی جوان کا پڑھنا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں. تیاری ہو گئی حسین کی 28 رجب کو اور قافلہ تیار ہے. بہت روئیں گے آپ. آخری جملہ ایسے میں لکھا یہ ہے جب تمام بیویاں سوار ہو چکی اور قافلہ بڑھنے لگا حسین نے علی اکبر کو بلایا. کہا اے علی اکبر فاطمہ صغرا سے ودا لے. علی اکبر نے گردن کو جھکا لیا. کہا بابا میری ہمت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ جو بھی فاطمہ صغرا سے ملنے جا رہا ہے میری بہن فریاد کر رہی ہے مجھے بھی ہمراہ لے کر چلو. بابا صغرا نے اگر مجھ سے کہہ دیا بھیا کیا بہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو ہم کیا کہیں گے بابا. بس عزیزو ایک بار حسین نے کہا اے علی اکبر میں تمہیں امر امامت دے رہا ہوں, جاؤ فاطمہ صغرا سے مل لو. بہت روئیں گے آپ. چلے علی اکبر اس حجرے میں جہاں بہن بیٹھی ہوئی تھی. جیسے بھائی کی زلفوں کی خوشبو صغرا کے پشام میں آئی ایک بار کھڑی ہو گئی, چہرے پہ سرخی آئی. صغرا خوش ہوئی. کہ مجھے پتا تھا میرا بھیا مجھے چھوڑ کے نہیں جائے. اجرکم اللہ, بھیا مجھے معلوم تھا آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ایک بار علی اکبر نے صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا بہن تمہیں تو معلوم ہے ہمارا سفر کس قدر خطرناک ہے اور کیا سفر ہوگا صغرا. بھیا تو کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. ایک بار سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا صغرا ابھی ٹھہر جاؤ, بھیا تم سے وعدہ کرتا ہے جب کبھی سکون کی سانس پائیں گے صغرا ہم بابا سے اجازت لے کر تمہیں لینے آ جائیں گے. اب کیا کہتی صغرا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بھیا اگر تم کہتے ہو تو ہم یقین کر لیتے ہیں, لیکن بھیا ذرا میری نفس کو تو دیکھو. صغرا بہت بیمار ہے, شاید تمہارے آنے سے پہلے صغرا مر جائے. بھیا بس ایک
राहें देखती थी, अब भैया आएंगे, अब भैया आएंगे। लो सुगरा ने खत लिखा और खत लेकर बैरून मदीना आई। हर जाने वाले से पूछती क्या कोई इराक जा रहा है। एक सुगरा का खत लेकर शख्स चला कर वो बला किस्म, मगर वो उस वक्त पहुंचा जब अली अकबर न रहे, अली असगर न रहे। आखिरी जुमला जैसे ही पहुंचा मरीद सुगरा हुसैन के करीब, रोकर कहने लगा क्या तुमने हुसैन को देखा है। तड़प कर कहा मैं ही तो हुसैन हूँ। का तूने मुझे क्यों ना पहचाना। का इसलिए कि हुसैन की बेटी ने खत दिया था और लिखा था दाएं जानिब भैया अली अकबर हो गए, बाएं जानिब चचा अब्बास हो गए, आपके दाएं बाएं तो कोई नहीं है। रोकर हुसैन ने कहा एक फुरात के किनारे बाजू कटा के सो और मेरा अली अकबर मारा गया। का हुसैन मौला बेटी ने खत का जवाब मांगा है। एक बार जो हुसैन ने खत को पढ़ा बहुत गिरिया किया। उसने रो के कहा जवाब तो दीजिए। कहा मैं तुझे जवाब देता हूँ। एक बार लाश अली अकबर पर आए, सुगरा का खत अकबर के सीने पे रखा, लहू भरा खत उसके हवाले करके कहा जा फातिमा सुगरा से कहना भैया मारा गया। हाय अली अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद अफ़ज़ाल हुसैन जाफ़री इब्न सैयद ज़ामिन हुसैन जाफ़री की रूह को ईसाल कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। और ये पुरस्कारी के लिए मुतमश हूँ मारूफ मोहम्मद जनाब दबीर अब्बास से तशरीफ लाए हैं कि ये पुरस्कार नज़र महमूद भाई बने।
بس ایک جھلک سے کی صبح کو دکھا لوں بے چین تھی ہو گئے علی اکبر علی اکبر 18 برس پال کے پیمان چڑھایا 18 برس پال کے پیوان چڑھایا ہوگے سوہانا میں میرا خون نبایا یہ کیا ہوا دل میں علی اکبر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سنیا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کرے علی اکبر علی اکبر تم بیچ کیے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہیچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل پہ علی اکبر علی اکبر پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی بہنوں نے بھی بدلا کیا ہو گیا دل پہ علی اکبر علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہر تمہیں دلوا بنا لو اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لو بس ایک جھلک سے میری صبح کو دکھا لو بے چین تھی خواہش جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم کر آئی جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم کر علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر ماتے کی صدائے علی اکبر چھین جائے گی چادر علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں مانا تو بڑھا لو علی اکبر علی اکبر چڑھایا 18 برس
جب سنا زینب کے مارا گیا شیر جری، جب سنا زینب کے مارا گیا شیر جری، دفتر بنت علی کے سر سے چادر گر گئی، جب سنا زینب کے مارا گیا شیر جری، جب سنا زینب کے مارا گیا شیر جری، میں نے تو وعدہ کیا تھا بیویوں سے باوفا، میں ہوں ضامن تا قیامت چھن نہیں سکتی ردا، کتنی شرمندہ ہوں میں وعدہ نہ پورا کر سکی، جب سنا زینب کے مارا گیا شیر جری، جب سنا زینب کے مارا گیا
جب سنا زینب نے کہ مارا گیا شیر جری، جب سنا زینب نے کہ مارا گیا شیر جری، خیمہ سادات میں اب اشکیا آ جائیں گے، میں جلائے جائیں گے، بنت زہرا کے لبوں پر بس یہی فریاد، لاش اکبر کو لیے کیسے سنے گی مادر، لاش اکبر کو لیے سوچ رہے ہیں سرور، لاش اکبر کو لیے سوچ رہے ہیں سرور، یالی کہہ کے اٹھے تھام کے دل ہاتھوں سے، سوچ کے پھر اشک بہے آنکھوں سے، لاش اکبر کو لیے سوچ رہے ہیں سرور، چلنے دیتی ہی نہیں شاہ کو ایک بات یہی آئے گی، لاش اکبر کو سرور، لاش اکبر کو لیے سوچ رہے ہیں سرور، للہ پڑھ باندھا ہے، انا للہ پڑھ کے اکبر کو خواہش نے امام باندھا ہے، انا للہ پڑھ کے اکبر کو خواہش نے امام باندھا ہے، اپنے ایسے اپنے جوان کے پیچھے کو اکبر، سارے ظالم یہ بات جانتے ہیں، تیغ اکبر پہ چل رہی ہے یہاں، ابن زہرا وہاں تڑپتا ہے، انا للہ پڑھ کے اکبر کو خواہش نے امام باندھا ہے، انا للہ نے امام باندھا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جو مومن کربلا مولا کی زیارت نہیں کر سکے، مولا حسین سرکار کی زیارت نہیں کر سکے، مولا حسین سرکار جلد سے جلد ان کو اپنی زیارت کی طلب فرمائے، زیارت کی مل کر میرے ساتھ دعا میں شریک رہے۔ قسمت کی پیروں میں زنجیر ہے، زاد سفر ہے نہ تقدیر ہے، دل پہ مگر بس یہ تحریر ہے، قضا سے پہلے